کہ محبت از ناٹ جسٹ اباؤٹ what they show me in Bollywood movies, what they show me in Hollywood movies. Allah Ta'ala wants us not to get into haram relationship because Allah Subhanahu Ta'ala نہیں چاہتے کہ ہمارا دل ٹوٹے. جی بھائی جس طرح سے ہمیں کنڈیشن کیا جا رہا ہے نا تھرو میڈیا, محبت ہو تو ایسی ہو, بس وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ والا فیز نہیں دکھایا جاتا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے اسٹرگلز والا ہے, جو مشکلات ہوتی ہیں اس وقت کیا آپ کا رویہ کہ آپ جو بھی محبت دینا چاہتے ہو مخلوق اس کو ڈیزرو نہیں کرتی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ پیار محبت کے اندر مارے زیادہ تر وہ جاتے ہیں جن کی ٹربلڈ فیملیز ہوتی ہیں. آپ ریئلائز کرتے زندگی میں کہ نو انڈیویجول ایکچولی کمپلیٹس یو. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شاء اللہ تعالی. ونس اگین دیٹ ٹائم آف دا ایئر جہاں پہ ہم واجب سمجھتے ہیں دلوں کو توڑنا, امیدوں کو توڑنا اور لوگوں کو مایوس کرنا اور ان کو ایک بہت ہی بھاری گلٹ دینا تاکہ وہ 2 دفعہ سوچے اور ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا پڑے اور بار بار ان کو اس بات کی یاد آئے کہ یوتھ کلب والوں تم نے میری خوشی برباد کر دی, تم لوگ مجھے سوتے جاگتے ہوئے اس بات کا احساس دلاتے ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. آج ایک اسکول میں اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا بیکاز ان کے اسکول میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, although in a very subtle way but somehow the other اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بچوں نے پوچھا, میں نے being a responsible teacher which I try to, میں نے ان کو بتا دیا کہ what basically is the issue with it. and الحمدللہ اسٹوڈنٹس جب آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کی بات کو مانتے ہیں, تو ان کا ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے ریگارڈلیس وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں. اینڈ آپ کسی کو بھی ریزن کے حساب سے سمجھائیں تو وہ بات سننے کے لیے تیار رہتا ہے. ہماری جو ینگر جنریشن ہے ان میں جذبات اور جو ایموشنز ہیں وہ بہت حاوی ہوتے ہیں. اینڈ مور اور لیس اس میں جو ہمارا ایک سوشل میڈیا جو تھاٹ پروسیس جنریشن ہے, جو لوگوں کو یہ بات کو احساس دلاتی ہے کہ دیکھیے آپ کے لیے محبت ایسی ہونی چاہیے. تو ابھی یہ جو ٹائم آتا ہے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اللہ معاف کرے بہت سے لوگ بہت سے گناہوں میں بھی انوالو ہوتے ہیں. الحمدللہ پیپل ہیو کم ٹو ہیوج لیول آف اویئرنیس اینڈ اس کے اوپر بار بار بات کی جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس اپ کمنگ ویلنٹائنس ڈے پہ بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ اسلام میں محبت کی کیا ویلیو ہے اینڈ وائی وی بیسکلی tell people not to get involved in these activities. What's the harm in it? Because سوال یہ ہوتا ہے کہ what's the harm in it? It's like people being happy, just an expression of love. It's about ٹھیک ہے آپ اگر حرام ریلیشن شپ میں نہیں کرے تو میاں بیوی آپس میں سیلیبریٹ کر لیں, ایسا کیا معاملہ ہے. So we're going to talk about this perspective. So انشاء اللہ تعالیٰ حیدر بھائی کیا ارادہ ہے آپ کا 14th کا نہیں مطلب سیشن کے حساب سے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سیشن کے حوالے سے یہی ارادہ ہے انشاءاللہ. آپ نے جس طریقے سے آلریڈی بیان کر دی, ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم چھوڑیں گے نہیں. صحیح بات تو ضرور کریں گے. اینڈ دس ڈز اپلائی ٹو دا شیخ کرش ایز ویل رائٹ؟ ہاں بالکل بالکل. تو پلیز آپ اپنے ان باکس میں پہلے سے یہ بات بتا دیا کریں گے, دیکھیے پلیز کم تھرو مائی پیرنٹس ناٹ. نہیں صحیح بات ہے. اور آل سارٹس آف لو جب ہم ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں, دل کی بات کر رہے ہیں, جب بھی ہم اس کو 14 تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو دین اٹ بیکمز اے پرابلم. کسی بھی مہینے کی 14 تاریخ یا آپ خاص 14 تاریخ کی بات کر رہے ہیں؟ فروری کی 14 تاریخ. آج یہ وضاحت کر رہے ہیں تو ہر سال کی فروری کو, اب ہر سال کی 14 تاریخ کو ایسا نہ ہو. سوری آج کا دن میں. تو حسن آپ نے کبھی محبت کی ہے ماں باپ سے؟ محبت کی آپ نے؟ بالکل. آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ بالکل کہ ہاں شرمانے کی کوئی بات. یہ محبت ہو گئی ہے آپ کو؟ یہ محبت ہوئی تو نہیں ہے جو ٹو بی آنیسٹ, لیکن یہ کہ محبت ہوتی کیا ہے مجھے پہلا بات کر کے اس کے لیے الگ سے ایک سیشن ہے. نہیں یہ سیشن ہے. حیدر آپ نے جا رہے نہیں بالکل بھی. محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت ایک ایکسپریشن کا نام نہیں ہے, ایک فیلنگ کا نام. فیلنگ کا نام ہے. گھبرا گئے نا؟ ہاں بالکل گھبرا گئے. supremely uncomfortable conversation. Uncomfortable. You know, put the guy on the desk. All of a sudden on the spot. On the spot. تو میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں محبت کیا ہے؟ دیکھیں محبت از سم تھنگ جو کہ مطلب
ایک آئی تھنک اٹس اے کمٹمنٹ اینڈ اٹس 2 ways, مطلب 1 way نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی 1 way ہوتی ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کو چھوڑے نا, آپ مجھے بتائیے آپ کی نظر میں محبت کیا ہے؟ یہ چیٹ جی پی نہیں بتائے گا. نہیں, محبت یہی ہے کہ ایک بیسک اٹس اے بیسک ریکوائرمنٹ جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں فیملی میں ایز این انڈیویجول اس کو ضرورت ہوتی ہے, مطلب اٹس ان آر فطرہ. اور اگر it's in our fitna. It is a fitra. It is definitely a fitra. اٹس ان آر فطرہ. آپ کو کبھی روکا ماں باپ نے پیار کرنے سے ہوا ہی نہیں. جانوروں کو؟ جی ایک دم سے وجہ آگے کا رکھتے. جی مجھے بتائیے, کبھی کبھی روکا, کبھی آپ کو پابندی تھی کچھ اس طرح کی کچھ؟ نہیں, فیملی کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ آپ کی شرافت تھی کہ ماں نے اجازت دی ہوئی تھی, لیکن پھر بھی آپ کسی بوائے اسکول میں تو نہیں پڑھے ہوئے تھے آپ؟ نہیں, ہمیشہ کو ایجوکیشن. بڑا آن سیریس ہو رہا ہے, ایسی مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, بڑے پھر بھی بتائیں محبت کیا ہوتی ہے؟ اب ہو گیا. چلیے حیدر آپ بتائیے, what is love? After all this, before you begin, مجھے ایک یاد ہے, زرین نے بتایا تھا, ایک یوتھ کلب کی ویڈیو تھی, اس کے نیچے ایک ہمارے انڈین بھائی تھے, انہوں نے کامنٹ کیا, ہمارے کوئی اسپیکر تھے, ان کا نام بھی لیتا میں, بولتے ہیں او تو آتنکواد, تیری وجہ سے وہ چھوڑ کے گئی تھی, او تو آتنکواد. ہاں وہ آئی تھنک ہمارے کسی وائس اسپیکر کے نیچے تھا کہ تم تیری وجہ سے چھوڑ کے چلے آتنکواد ہو, تمہاری وجہ سے, تمہاری ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ میری جو پیار کے دشمن, ہاں وہ جو ہے چھوڑ کے چلے گئی اور میری خوشیاں خراب کر دی, تم نے اس کو مجھ سے وہ کر دیا. تو اس طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی آئیں گے اس طرح سے, اور لوگوں کی بھی محبتوں کو, لوگوں کی محبت مطلب وہ محبتیں جو لوگ غلط امیدیں لگا کے بیٹھ گئے. بٹ یہ کہنے کہ اس میں اگر میں لوگوں سے پوچھوں, a lot of people don't really have the idea of what love is. They refer to love as a feeling. They refer to love as what is basically making them happy. اور maybe جو محبت کا پرسیپشن انہوں نے لیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. a lot of times میں جیسے اس دن سیشن میں بتا رہا تھا کہ آن این ایوریج لیول انسان 3 محبتیں کرتا ہے, اور میں آن اے ویری کیجول نوٹ یہ بات بتا رہا ہوں, ناٹ نیسسریلی. بہت سے کیسز آپ کے بھی ہیں جن کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی تو دے ڈونٹ فیس اٹ, بٹ ان اینی کیس کہ وہ بٹ اینی کیس 3 محبتیں ہیں. پہلی محبت یہ کہ انسان اپنی ایک ینگ ایج میں کرتا ہے, ان ٹینز یا انڈر 15 ہوتا ہے, تو اس کو ایک محبت کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے, تو وہ ایک محبت کرتا ہے, اور اس میں محبت میں اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یو نو دس واز جسٹ این ایکسپیرئنس, اور شاید وہ محبت نہیں تھی, ہی اور شی گروز آؤٹ آف اٹ. بٹ ایکچولی وہ جو محبت ہوتی ہے وہ جس طرح سے اس نے محبت کو پرسیو کیا ہوتا ہے اسی حساب سے محبت ہوتی ہے. سیکنڈ از جہاں پر انسان واقعی میں لائف کے بارے میں کچھ سوچتا ہے, کمپینین کے بارے میں سوچتا ہے, اور وہاں جا کے اس کا ایک دل ٹوٹتا ہے, اور پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ ہیو ٹو رن آفٹر لو, اٹ ول کم ٹو می وین ایور اٹ از دا رائٹ ٹائم. اینڈ یو ریئلائز دیٹ آپ کی ایموشنز, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات جو ہیں وہ ایسے ہی کہیں پہ ویسٹ نہیں ہونے چاہیے. اینڈ دین دا تھرڈ لو ویئر یو ریئلائز کہ محبت از ناٹ جسٹ اباؤٹ what they show me in Bollywood movies, what they show me in Hollywood movies, and you actually start to put that person as a priority. You realize that it's more of how the lovey-dovey, happy feeling and the good time and happily ever after feeling جو مجھے دی جاتی ہے. میں یہ بات بولتا ہوں کہ دیکھیے ان سب تینوں میں سے جو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چاہے 3 آئے چاہے 1 آئے, جو بھی اسٹیج پہ آپ کو محبت ہے, لیکن ایک محبت کا اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ آپ جو بھی محبت دینا چاہتے ہو مخلوق اس کو ڈیزرو نہیں کرتی. آپ جب زندگی میں دیکھتے ہو کہ آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہو, آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس شخص کی زندگی میں آپ کے ساتھ ویلیو ایڈیشن یا اس شخص کی طرف سے آپ کو کیا ملا ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیتا ہے, جو اس شدت کی محبت کو ڈیزرو کرتا ہے,
اور اس کی محبت میں اس بات کی تمیز ہمیں رکھنی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار کرے. بیکاز وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants us not to get into haram relationship, because اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارا دل ٹوٹے, ہماری feelings hurt ہو. because once we get scarred with this heart broken experience جو ہم unfortunately بڑی خوشی سے اپنے آپ کو ڈالتے ہیں, we never able to get out of it. and at the end of the day جب ہماری شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, we end up being able to not let that feeling go, that experience go. اینڈ انفارچونیٹلی انسان سمجھ رکھنے کے باوجود بھی, اس لیے کہتے ہیں دیکھیے بفور دی ایج آف 22 اور جو انسان کا یا 19 ایئرز ایج کی اس میں اس کا جو فرنٹل لوب ہے وہ فلی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا, وہ بہت سی چیزوں کو بڑی ایموشنس کی بیس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ اٹس یوزلی اباؤٹ اس ریئلائزنگ کہ یار یہ فیلنگ جو ہے نا, it's going to be a good time, the person completes me, I always wanted to have a companion, I like the way he or she looks, and this is why I want to be able to spend the rest of my life over here. But آپ ریئلائز کرتے ہو زندگی میں کہ no individual actually completes you. What completes you is your existence realizing that you are incomplete without Allah subhanahu wa ta'ala, کہ آپ خالی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. کوئی انڈیویجول کے آنے سے آپ کمپلیٹ انکمپلیٹ نہیں ہوتے. اینڈ ایوری لائف ہیز ٹو لیو دس ارتھ ون ڈے, اینڈ آن دیٹ ڈے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ اس دن ہر کوئی دور بھاگ رہا ہوگا, شدت کی محبت ہوگی, دوستی کی, یاری کی, لیکن آپ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. اینڈ دس از وائی دا ریزن ہم اس شو کو کر رہے ہیں, اور میں اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ان پٹ بھی لوں گا کہ وی نیڈ ٹو میک آر ینگسٹرز انڈرسٹینڈ, اور جو سن رہا ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ دیکھیے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھائیں کہ آپ اس جذبات میں آ کے, اس برین واشنگ میں آ کے, اس جو آپ نے جو بھی سیریز دیکھی ہیں, جو بھی نیٹ فلکس سیریز دیکھی ہیں, جو بھی یوٹیوب کے آپ نے دیکھے ہیں, جہاں بھی گانے سنے ہیں, ڈونٹ فال فار دس برین واشنگ میکینزم. اینڈ دیٹ از وائی وی ڈوئنگ. ان شاء اللہ اس کی ریزنس کے اوپر بات بھی کریں گے. بٹ حیدر جی بھائی, ہم جو ہے نا زیادہ تر لوگ, خاص طور پہ نوجوان جو ہے نا, وہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ لفظ کے مطلب کو, پیار کو سمجھتے ہی نہیں ہے, ایکچوئل میں پیار سے مراد کیا ہے. تو وہ 3-4 فیلنگس کو جو ہے نا وہ مکس اپ کر جاتے ہیں عمومی طور پہ. اور وہ تو 3-4 فیلنگس کے, ان کو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کریں ایک ایک کر کے, ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن اوپر سے. اکثر لوگ نا جب نئے یہ جوانی کے اس میں داخل ہوتے ہیں یا زیادہ انٹریکشن شروع ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر سے, تو وہ ایک انٹینس اور ایک امیڈیٹ اور ایک ٹیمپریری فیلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں انفیچویشن. یہ ایک ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو کسی بندے کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن دس از آن دا بیسس آف ٹیمپریری اٹریکشن. اٹ از ناٹ لاسٹنگ. یہ وقتی طور پہ آپ کو صرف شاید آپ کی اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے, شاید اس بندے کی کوئی ایک ٹریٹ کی وجہ سے جو آپ کو ایک دم سے دیکھنے میں اٹریکٹیو لگ رہا ہے, کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے آپ کو, اس کی وجہ سے آپ, یا اگر آپ کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ کو کسی اور میں نظر آ رہی ہے, تو آپ وہاں پہ وہ چیز سرچ کرنا شروع کرتے ہو. بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں, جو میں نے جو عام طور پہ دیکھا ہے, دس از ایکسپیرینشیل, ٹوٹلی ایکسپیرینشیل. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ پیار محبت کے اندر مارے زیادہ تر وہ جاتے ہیں جن کی ٹربلڈ فیملیز ہوتی ہیں, جن کو عام طور پہ گھر سے محبت نہیں ملی ہوتی, یا گھر سے وہ جس کو کیا بولیں گے ہم, جس کو لفٹ نہیں ملی ہوتی نا, گھر سے اٹینشن نہیں ملی ہوتی, وہ ٹینشن جا کے ڈھونڈتا ہے باہر, یا وہ ڈھونڈتی ہے باہر. اس کو نظر آتا ہے نا کہ یار یہ تو میری بات سن رہا ہے, تو وہ لڑکی بڑی اس سے امپریس ہوتی ہے, یار یہ مجھے ٹائم دے رہا ہے, میری بات سن رہا ہے. کوئی لڑکا ہے تو وہ سیم تھنگ, اس کو نظر آتا ہے ذرا سا یار میری بات کو سنتی ہے, مجھے ویلیو کرتی ہے, مجھے فوراً رپلائی کرتی ہے, تو بندہ کہتا ہے یار شی از دا ون. اور وہ اس انفیچویشن کو, اس ٹیمپرری اٹیچمنٹ کی فیلنگ کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شاید محبت ہے, یہ شاید پیار ہے. دوسرا جو مسئلہ آتا ہے, دوسری جو ٹائپ آتی ہے, یہ بھی بہت کامن ہے, خاص طور پہ آج کے دور کے اندر, اس ہائپر سیکشولائزیشن جو کہ جدھر دیکھو تو ہمیں جو ہے نا وہ نیم برہنہ کیا کہتے ہیں خواتین آپ کو نظر آئیں گی, پورنوگرافی کی آن سلاٹ ہے ویری ایکسپلیسٹلی اگر ہم بات کریں تو. اس کی وجہ سے, اس ہائپر سیکشولائزیشن کی وجہ سے جو دوسری ٹائپ ہے, وہ ہماری دوسری ٹائپ آتی ہے لسٹ کی. اب یہ جو لسٹ ہے, یہ بیسیکلی فزیکل اٹریکشن کی بات ہو رہی ہے, یہ بیسیکلی ایک فزیکل ڈیزائر ہے
کہ اب میں اس سے یہ ڈیزائر فلفل کرنا چاہتا ہوں, یہ میں ڈیزائر پورا کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں, اس کو لوگ مکس کر جاتے ہیں اگین لو کے ساتھ. اب ہوتا کیا ہوتا یہ کہ اب فیلنگس بالکل ڈفرینٹ ہیں اور یہ اپلائی کر رہے ہیں لو کے رول سارے کے سارے. اب میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف ود دیم, اور یہ اور وہ فلاں ڈمکان محبت کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ جہاں پہ لسٹ ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ لسٹ فلفل ہوتی ہے تب ان کو سمجھ آتا ہے یار نہیں یار یہ تو ایسا نہیں تھا جیسا میں سمجھ رہا تھا, یہ تو جو بڑی مشہور کہاوت ہے, اور میں اس کے بہت خلاف ہوں ویسے ذاتی طور پہ. یہ جو ہم شادی کے بارے میں جوکس وغیرہ کرتے ہوتے ہیں نا, ایک جوک بہت کامن ہے کہ وہ انسان کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیری رات تھی. تو وہ اصل میں اسی لیے ہوتی ہے, وہ اصل میں لوگ اس گول کے ساتھ ایک ہی پرپز کو اچیو کرنے کے لیے میرج کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ یار بس میری لسٹ اچیو ہو جائے. جیسی وہ اچیو ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں رکھا شادی میں, آگے تو رسپانسبلٹیز ہیں, آگے تو قربانیاں ہیں, آگے تو چک ہے, بھگ بھگ ہے, کسی کی بات سننی ہے, کچھ برداشت کرنا ہے, آپ نے بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی ہے, روٹین چینج کرنی ہے. یہ تو یار بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. تو وہاں پہ ایک دم سے دوبارہ, اور جو انفیچویشن ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیمپریری اٹریکشن تھی اس کی بیسس کے اوپر آپ نے ایک پرماننٹ فیصلہ لے لیا اور اس بندے سے اٹیچ ہو گئے, جو بھی آپ نے اس کے ساتھ اپنی فیملی کو اٹیچ کر دیا آپ نے, اور آپ کو ایونچولی پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو بڑی خامیاں بھی ہیں, اس کے اندر تو بڑے پرابلمس ہیں اس بندے کے اندر, اس کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, یہ بھی ہے, اینڈ بیفور یو نو اٹ اٹس ٹو لیٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ہول ناؤ. تو اسی لیے ان فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایون اسلام کی بات بھی کرتے ہیں تو جب ہم پیار کی بات کرتے ہیں, حب کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی محبت کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کو اٹیچ کر رہے ہیں, کچھ ایکشنز کو اٹیچ کر رہے ہیں. مطلب وہ ایمٹی محبت نہیں ہے بس میں تم سے محبت کرتا ہوں, وہ ہماری سیلفشنس, ہماری اپنی ضرورت کو ہم کہتے ہیں یہ محبت ہے, ایکچولی اٹس ناٹ محبت, اٹس آر نیڈ, یہ ہماری اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اس کو اٹیچ کرتے ہیں. اور پھر یہ آگے پرابلمس جو ہیں وہ آگے ہارٹ بریک ایشوز, یہ ریلیشن شپ ایشوز, اور اینڈ دا ریسٹ وی نو کہ ہمیں کتنا صبح و شام یہی مسئلے. لیکن بس کیا کر سکتا ہے انسان, سوسائٹی کے اتنے پریشرز ہیں کہ مجھے محبت کرنی ہے. 14 اگست کہہ رہا ہوں, 14 فروری ملک سے محبت ہوتی ہے. اچھا ہمارے پاس دیکھیے باقی ایسے ہی کیا جاتا ہے. دیکھیے بیکاز جب بھی کوئی چیز کا بہت بیوٹیفل پرسپیکٹیو دیا جاتا ہے تو پیپل ٹینڈ ٹو ناٹ لک ایٹ واٹ کمز آفٹر ورڈز. ہمیں رومیو اینڈ جولیٹ اور یا مثال کے طور پہ ایک بہت ہی فیسنیٹنگ گاڑی ہے, یا بہت ہی اچھا گھر ہے, یا سوسائٹی ہے, اس کی بڑے اچھے پرسپیکٹیو دیے جاتے ہیں, اینڈ آپ بولتے ہیں یار آئی ایم سولڈ, اینڈ یو گیٹ ان ٹو دیٹ اگریمنٹ. بٹ ونس یو گیٹ ان ٹو دیٹ آپ کو پتا ہے یار آئل چینج بھی کرانا تھا, اچھا باقی گاڑی کی انسٹالمنٹس بھی تھیں, یا اس کی فنا مجھے بھی اماؤنٹ دینی تھی, اس کا ٹیکس پیمنٹ بھی تھا, اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو ہیو یار واٹ واز اٹ دا رائٹ, یو نو واز اٹ دا رائٹ ڈیسیجن دیٹ کہ میں نے اس میں لیا نہیں لیا. اینڈ دیٹ از وائی ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ, بیکاز ہماری ینگر جنریشن جو کارٹونز دیکھتی ہوئی آتی ہے, جو والٹ ڈزنی کے پرنسس اور پرنسیس کے جو پرنس اور پرنسیس کے جو ہمارے پاس ایک فیری ٹیل جو دیا جاتا ہے, یہ بچوں کے دماغ میں وہ ایسپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے بہت ہی بات اچھی بولی کہ بچوں کے اوپر ان کی سیلف اسٹیم کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے, اینڈ دس از دا کی تھنگ ان ٹوڈیز ٹائم. اگر آپ نے بچے کی سیلف اسٹیم پہ کام نہیں کیا دین ان کی لو سیلف اسٹیم ان کو پردہ چھوڑنا, ان کو غلط محبت میں پڑنا, بیکاز دے ٹرولی ڈو ناٹ ریئلائز دیئر اون ویلیو. اور اس لیے نیورو سائنس میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو یہ فیلنگز آتی ہیں تو اس کے دماغ میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وچ آر نون ایز ایمفیٹامینس. ایمفیٹامینس آر بیسکلی دے گیو دس, اینڈ یہ یوزلی فیلنگ لاسٹ کرتی ہے 1.5 to 3 years. اور اس میں لاس آف ہنگر, مطلب لو ایپیٹائٹ, سلیپ زیادہ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور کچھ ریسرچ کے مطابق اس کو ڈینٹسٹری کا شوق ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں ڈینٹسٹری نہیں ہوتی, غور سے سن رہا ہوتا ہے بٹ یہ نہیں, بٹ یہ تو the point is because then comes the reality check, because then argument starts, then you have nothing more to talk about it except کہ جنا کہ اور کیا بیبی کیا کر رہے ہو. اب وہ پہلے ہوتا ہے نا کہ وہ کسی نے ویڈیو بنائی تھی کہ just like I don't know who does this cringe والا ایلیمنٹ, بٹ یہ کہ بیبی آپ جو ہے نا فون کینسل مت کیجیے کہ آپ کی خراٹوں کی آوازیں سننی ہے مجھے.
اور جب شادی آتی ہے تو تکیا رکھ رہے ہوتے ہیں خراٹوں کی آوازیں. یو ہیو دس ویری ان ریئلسٹک اپروچ کہ جائیں گے روڈ کے باہر نکلیں گے, ایوری بڈی از گونا گیٹ آؤٹ دا کار, سب نے کلرفل کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, سب خوش ہوں گے, ہم درخت کی طرف گائیں گے, ڈانس کریں گے, سمندر میں جائیں گے, فیملی والے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, اور پھر بعد میں جو ہے نا ہم جو ہے نا اٹس گونا بی لائک ہیپیلی ایور آفٹر. پر یہ پھر وہ سرپرائز پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ زندگی دیٹس ناٹ واٹ اٹ از. ہنی مون اسٹیج اوور ہوئی, اور پھر بعد میں لوگ بلز کے چکر میں پڑ گئے. پھر بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو سنگل کپلز ہوتے ہیں نا, سنگل کپلز ہوتے ہیں, چلے شادی میں چلے, یس شادی میں چلو, لے چلو, تیار ہو گئے, او یو لک نائس, شادی میں چلے گئے. پھر بعد میں بچے ہوتے, ادھر آؤ تم تیار ہو, میں تیار نہیں ہوئی, میں نے اس کو تیار کرانا ہے, اس کی دودھ کی بوتل پکڑ لی, اس کا بیگ پکڑ لو, فلاں کر لو. اینڈ جو 5 منٹ میں نکلنے والے لوگ تھے ان کو 3 گھنٹے لگ رہے ہیں نکلنے میں. شادی لیٹ کیوں گئے بے, اب کیا بچہ تھا, کل اس کا اسکول تھا, نیند پوری نہیں ہوتی. And you know, but on a serious note, that is what life is about. Your life becomes for your kids, and you need to understand that marriage, ہم جو بات کرتے ہیں نا, ہم عشق کی بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ عشق جس کے اندر ایک بے حیائی کا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر دیوانے پن کا ایک ایلیمنٹ ہے, اس میں لیک آف رسپانسبلٹی, اس میں اسپونٹینیس چیزوں کو کرنے کا وقت. حب از سوچ سمجھ کے, نوئنگ دا کانسیکوینس, نوئنگ یور رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سمجھدار انسان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہٹ کر جب انسان کسی اور مخلوق سے اپنی اس طرح کی محبت عشق کا اظہار کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیزرو کرتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی غلامی سے نکال کر اس کو دوسرے کی غلامی میں لگا دیتا ہے. اور یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہوتی, مطلب آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی نماز میں بھی اس کا خیال, آپ کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے آپ کو محروم کر دیا. اور ہمیشہ اس لیے ہم بولتے ہیں, دیکھیے سورہ یوسف میں جو بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, وہ آپ بولیں کہ نہیں دیکھیے وہ تو وجی بھائی اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے, ہم نے تو جنت میں ساتھ رہنے کا بھی ارادہ کیا ہے اگر ہماری شادی نہیں ہوگی, ہم نے تو تہجد میں ایک دوسرے کو اٹھانے کا پلان کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. I'm sorry, do not unnecessarily Sharia comply in your haram relationship. شیطان کو بھی کنفیوز ہاں اس طرح سے نہیں, شیطان بولے گا ایکسکیوز می, are you trying to be funny? ٹھیک ہے, are you trying to be funny? Like what are you trying to be able to like ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہو تم لوگ یہاں, ٹھیک ہے. تو وہ ہے یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے والد کی, بٹ انہوں نے طریقہ جو اپنایا جائز تھی چیز, والد کی محبت کون نہیں چاہتا, ناجائز طریقہ اپنایا اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نتیجے میں کیا کیا, باپ کی محبت جو تھی اس سے بھی محروم ہو گئے, اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں یعقوب علیہ السلام اور ڈوب گئے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, آپ کی زندگی میں کیسے وہ خوشی آئے گی, وہ برکت آئے گی. کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پوائنٹ آتا ہے, بولتے ہیں کہ آئی ڈڈ آل آف دس, میں گھر والوں سے لڑائی کی, گھر والوں سے کی ناراضگی وہ کی, میں اتنے تعلقات میں نے خراب کی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واز اٹ ریئلی ورتھ اٹ. اینڈ آن اے ایوریج لیول دیکھ لیجیے, اینڈ دس ویلنٹائنز از ناٹ اباؤٹ لو. سنس وین, مجھے بات بتائیے, سنس وین لو بیکیم سو ایکسپینسو. صحیح بات ہے. couple of years ago, I think 17 billion کا بزنس کیشنگ اٹ آؤٹ آن, مطلب اب آپ کی جو سچا پیار ہے وہ بھی والٹ میں کچھ مہنگے پریزنٹس, اور ابھی سگنل پہ جائیں گے تو لوگ فلاورز اور ٹیڈی بیئرز اور پتہ نہیں کیا کیا بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے یہی کر دیا نا, لیجیے گا وہاں سے, ٹھیک ہم نے لمٹ کر دیا نا, ہم نے اس کیپٹلسٹ نظام کے تھرو ہم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ مانیٹائز کر دیا اس چیز کو بھی. اور یہ ہماری سوسائٹی کی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سپریم ایگزامپل ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ محبت کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ کے اگر جیب میں پھوٹی گوڑی اگر نہیں ہے تو آپ محبت بھی نہیں کر سکتے. وہ نہیں مذاق آج کل چل رہا ہوتا ہے کہ جی محبت کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن جیب اجازت نہیں دیتی ہے. تو کیوں, اس لیے ریزن ہی ہے کیونکہ ہم نے محبت کو, پیار کو, ان چیزوں کو اٹیچ کر دیا ہے اگین مٹیریل کے ساتھ. ہم جب بات کرتے ہیں رشتہ قائم کرنے کی بات بھی کرتے ہیں, جب ہم شادی کی بات بھی کرتے ہیں تو ایک سرٹن کیٹیگرائزیشن ہے جی کہ جب تک لڑکے کے پاس یہ نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں ہو سکتی, جب تک لڑکی اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہی تب تک شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ کیا ہے بیسکلی, مطلب واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا اپنی کمپنی کے لیے کوئی ہائرنگ کر رہے ہو یا بیسکلی آپ شادی کر رہے ہو اور اپنی آپ نسلیں سنوارنا چاہ رہے ہو, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو. کردار کو نہیں دیکھا جاتا,
کردار کو انسان بھول کے کے اس کے علاوہ ہر فزیکل چیز دیکھی اپیئرنس کو جاتی زیادہ دیکھا جاتا ہے. ہے. فزیکل اپیئرنس کو دیکھا جاتا ہے, بینک بیلنس کو دیکھا جاتا ہے, حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسے جیسے کوئی بینک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اور جو دیکھنے والی چیز تھی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین, وہ دین کو بالکل بھول کے بیٹھے ہیں جی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. جبکہ آن اے ریسرچ لیول ہارڈلی 5% لوگ شادی کے بعد چینج ہوتے ہیں. تو آپ جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرائیورٹائز کرنے کی بات کی, نہیں آپ مال دیکھیے, آپ حسب نسب بھی دیکھیے, فار دا سیک کہ آپ کے ساتھ جیلن کرنے والی چیز ہے. یعنی کلچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ اس میں جو ٹاپ پرائیورٹی رہے وہ جو دین رہے. کہ دین اگر ایبسنٹ رہے گا تو پھر آپ کی خوبصورتی اور آپ کا نسب, آپ کا مال, کیونکہ اس کے بعد دین نہیں رہے گا تو پھر وہ اسی مال کو پھر حرام کے لیے استعمال کرے گا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ دین کی طرف آ جائے گا, لیکن اس کو بعد میں ہوتے ہیں کہ پردے والی بیٹی سے شادی کرا دیتے ہیں, اور ہمارے پاس کمپلین, اور ہمارے پاس کمپلینس آتے ہیں, ہم سنتے ہیں وہ کمپلینس کو کہ میاں یہ رسپانسبل نہیں ہے. ابھی لاسٹ جو ایونٹ ہوا تھا ہمارا, اسی میں آیا تھا کہ میرے شادی نکاح کر لیا ہے اینڈ وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے, نشے کرتا ہے, وہ کوئی نکاح ہونے کے باوجود بھی کوئی رسپانسبلٹی شو نہیں کر رہا, وہ میرج میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہا, بدتمیزی کر رہا ہے. تو میں کیا کروں, نکاح ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ہی سوال میں جواب ہے آپ کا. آپ ایک زندگی میں پروجیکٹ نہیں لے رہے ہیں, آپ کئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کے لیے آپ ایک ریگریٹ والا پروجیکٹ نہیں لے رہے. اصلاح جہاں پہ انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہو تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے, انسان کیسا بھی ہو اگر وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت رکھتا ہے تو پھر اس کو ایک ہوپ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے واضح نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ انسان جو ہے بالکل ہی پرابلمیٹک ہے, تو آپ اپنی زندگی میں کیا اپنے آنے والے بچوں کے لیے کیا پروجیکٹ لے رہے ہو, واٹ کائنڈ آف فادر یو آر چوزنگ. ہمیں انسٹاگرام کے اوپر ایک امپریشن دیا ہوتا ہے کہ یو میرج مٹیریل تمہارا 6 پیک ہے, وہ اپنی فیسینیشن اور اپنے جو سیلف ورشپ سے باہر نکلے گا تو پھر وہ تمہاری اور تمہارے بچوں کا خیال رکھے گا. صحیح بات. وہ خاتون جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میرج مٹیریل ہے. وہ میرج مٹیریل کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ویٹ اٹھا رہی ہے تو میرج مٹیریل, وہ تمہیں بھی اٹھا کے سامنے میں پھینک دے گی. وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ دیز آر ناٹ کرائٹیریا فار پیپل ٹو بی ہیپی. صحیح بات. یو کین میری سم ون ہو مائٹ بی فیٹ, you know, and or might not be having a lot of money, but the way he will win your heart or she will win your heart is something different. اب وہ اپنے سینٹی میٹر لے کے ناپ لیا پورا, وہ لے کر آیا کہ گول روٹی کتنی وہ تھی, محبت سے بنائی گئی ہے نا. اگر بنائی گئی ہے اور وہ آپ کے لیے اس میرج میں ان پٹ کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے بیٹا بہتر ہو رہا ہے, آپ کا بیٹا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, آپ کا بیٹا وہ جو کام چور برتن نہیں اٹھاتا تھا وہ اپنی بیوی کی وجہ سے اٹھانا, تو ہم تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بیگم کے جورو کے غلام بن گئے, وہ رسپانسبلٹی لینا شروع کر رہا ہے, وہ رسپانسبلٹی لینا شروع کر رہا ہے جو کہ آپ نے مما ہونے کی وجہ سے کبھی نہیں کی. صحیح بات. آپ نے اس کو بولا نہیں میرا لال اس طرح نہیں کرے گا, میرا لال برتن نہیں اٹھائے گا, میرا وہ لال جو ہے تھا وہ کام چور بن گیا. ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کے صرف ناؤ ود دا وائف اس نے یہ ریئلائز کیا کہ آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ, تو آپ کرنے دو. اینڈ موسٹلی وہ جو گھر کی سوری ٹو سے جو اولڈر فیمیلز ہوتی ہیں وہ اس بات کو کانشیس کرتی ہیں, نہیں دس از ناٹ واٹ اے مین از آل اباؤٹ. بٹ یس یو نو اٹ ٹیکس both to contribute. One is going to be there, but of course a female also has to do it, but it has to be done by both. Make it easier for the other person any way you can. اس چیز سپرفیشل محبت کے تقاضے, سپرفیشل محبت کے جو کرائٹیرینز ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ پچھلے کافی سالوں سے ہمیں مل رہے ہیں, پچھلے 25-30 سالوں سے ہمیں مل رہے ہیں. آپ ڈیورس ریٹس کو دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہیں, بڑھ رہی نا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دا کور آف اٹ موسٹ ٹائمز لوگوں کی اپنی رانگ ڈیسیجنز ہوتی ہیں وائل سلیکٹنگ اسپاؤسز, اور وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے بیونڈ دیٹ ویل, جو کہ یار اس کو یار یہ تو بڑا اچھا ہے, یہ تو بڑا اچھا ہے, یہ تو بڑی اچھی ہے, اس کے بیونڈ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کرائٹیرینز بتا دیں وہ دین کی, اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو اس کے بعد اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو نا کہ میں کیا کہتے ہیں سیب کے بیج لگا کے اس کے بعد وہاں سے مالٹا نکل آئے گا, تو دیٹس ناٹ گون ہیپن. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ کچھ لگا کے کچھ بو کے اس کے بعد آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہو, اور رزلٹس ہمارے سامنے. جو پیسہ دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں ان کو نظر آیا تھا, ہمارے پاس کتنے کیسز آتے ہیں
گھر کے اندر پیسہ ہی پیسہ ہے, سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از ویل اینڈ ٹرولی گڈ, لیکن جب آپ بات کرتے ہو کہ آپس میں خوش ہے, نہیں خوش نہیں ہے, ٹائم نہیں دیتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, رسپیکٹ نہیں کرتا, بے عزتی کرتا ہے, یہ والی چیزیں. آپ کو بہت شوق تھا کہ میں ایک ایسی بہو لے کے آؤں اپنے گھر میں, خواتین کو بھی ہوتا ہے, اکثر لڑکوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے جی. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کی پسند ہونا ضروری ہے, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں, کیا لیکن ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے. کیا وہ اسپانج ہے کیا, جو یہ ایک وہ سینگ ہے, یہ سینگ ہے کہ جی اتنی خوبصورت ہو یہ کہ جی ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے. خوبصورت سے مراد جو ہے نا, یہ ہاتھ لگاؤ تو میلی جی, یہاں پہ ذرا گورے کلچر کا ایگزیکٹلی آ رہا ہے ایلیمنٹ. ایگزیکٹلی, اب وہ بھی اس بیچ میں شامل کر لیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نتیجہ ہوتا کہ آپ کر کے لے کے آ جاؤ, اس شکل کو آپ کتنا عرصہ دیکھو گے, 1 مہینہ دیکھ لیا, 2 مہینہ دیکھ لیا, بس اس کے بعد وہ گھر میں دیکھ لیا, ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے, لیکن وہ بعد میں شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ یہ کچن میں جاتی نہیں ہے, کچن میں جاتی نہیں ہے. آپ کی دس از واٹ یو وانٹیڈ, دس از واٹ یو وانٹیڈ, دس از واٹ یو براٹ ہوم. اور جب بعد میں وہی چیزیں سامنے آنی شروع ہوتی ہیں, پھر ہمیں شادی سے پرابلم شروع ہوتے ہیں. پھر ہمیں سمجھتا ہے کہ نہیں, اچھا شادی کے اندر کمپرومائز ہوتا ہے, اچھا شادی کے اندر جو ہے نا وہ اخلاق ہوتا ہے, اچھا شادی کے اندر جو وہ دینداری ہوتی ہے, بچوں کی تربیت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینا ہوتا ہے, گھر گرہستی چلانا ہوتا ہے, وہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اوہو یار, یہ تو ہم نے دیکھی نہیں, یہ تو بھول ہی کہتے ہیں. انجوائے دین انجوائے. اور یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے جو ریلیشن شپس بھی فیل ہوتے ہیں, اسی لیے فیل ہوتے ہیں نا, یہ جو ہمارے سو کالڈ ریلیشن شپس ہیں وہ اسی لیے فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اپنے بیسٹ ورژن کو دکھانے کے لیے, وہ 2 گھنٹے کے لیے, 3 گھنٹے کے لیے. جیسے ہی زیادہ ٹائم اسپینڈ ہونا شروع ہوتا ہے آپس میں, پتہ چلتا ہے یار نہیں یار, یہ تو اس کے اندر یہ, بیکاز اٹس ایزیئر ٹو فیک اٹ نا. اگر آپ ایسے ٹائم سے ملاقات کر رہے ہیں جہاں آپ مووی دیکھنے جا رہے ہیں یا کالج میں مل رہے ہیں, تو آپ اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے آپ, لیکن آپ نے اس حالت میں نہیں دیکھا نا کہ جو انسان اٹھتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, وہ غصے کی حالت میں کیسا ہے, وہ دیٹ پرسن ول بی ایبل ٹو شو یو دا بیسٹ ورژن. وہ کہتے ہیں نا, آپ نے کسی نے بولا تھا کہ اگر آپ نے واقعی شادی کرنی ہے کسی سے تو آپ اس کو سلو انٹرنیٹ والا پہلے کوئی پی سی دے دیجیے, تو آپ کو پتہ چلے کہ برداشت کتنی ہے, ٹھیک ہے, سب اصلیت سامنے آ جائے گی کہ کتنا ہوا ہے. تو سیکنڈ یہ ہے کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں حسن کہ ینگسٹرز آج کل why are they fascinating over this whole idea of love? مطلب why are they not moving towards marriage? Why is it کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اس ریلیشن شپ میں اتنی کامیابی نہیں ہو رہی یا بہت سے کم ریٹ ہیں, لیکن اس امید میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, why do they fall into it? Why don't they go for marriage? سب سے پہلے تو وجی بھائی, جس طرح سے ہمیں کنڈیشن کیا جا رہا ہے نا تھرو میڈیا, کہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے, کنڈیشننگ کی جا رہی ہے کہ بھائی محبت ہو تو ایسی ہو, تو اب ان کا وہ جو ایک بیسٹ ورژن جو ہے نا وہ دکھایا جا رہا ہے, بار بار وہی چیز دیکھے جا رہے ہیں. اور اس میں بس وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ والا فیز نہیں دکھایا جاتا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, اسٹرگلز والا, یا جو مشکلات ہوتی ہیں اس وقت کیا آپ کا رویہ, بس وہی جس طرح 2-3 گھنٹے ساتھ گزار لیے اور بس سب کچھ جو ہے نا ہیپی, کوئی اس میں اسٹرگل والا فیز نہیں دکھاتے. پھر آپ کا سوال کہ کیوں میرج کی طرف نہیں جا رہے, اب اس میں یہی ہے, انفیچویشن والی چیز آ جاتی ہے کہ دے فیل اٹریکٹیڈ ٹورڈز ایچ ادر, اور بس وہ اپنا ایک کیا کہہ لیں ڈیزائر کو فلفل کرنا چاہتے ہیں ان واٹ ایور وے دے کین, جس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میرج از اباؤٹ رسپانسبلٹی, اور پھر اس میں فیملیز انوالوڈ ہوتی ہیں, اور ایک بگر اسٹیپ ہے. ہمارے پاس تو سوسائٹی میں کوئی لو افیئر چلا لے یا کوئی کر لے, پیرنٹس کو اتنا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. کوئی میرج کی بات کرے, ارے بھائی کیا ہو گیا, بڑے ہو گئے تو ایک دم سے فیملی کی طرف سے بھی. پھر ہماری رسومات بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک جو ایک میرج جیسا سمپل چیز جو ہونی چاہیے تھی اور مطلب ہونی چاہیے ہے, اس کو اتنا مشکل بنا دیا, چاہے وہ فائنینشیلی ہو, چاہے وہ فیملیز میں سلیکشنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اس طرف جانے کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. کوئی سوچنا مطلب کوئی کنسیڈر کرنا چاہے بھی ایز اے ینگ انڈیویجول, اس کو پتہ ہے مجھے آگے اتنے بیریئرز آنے, وہ بولتا ہے دیر از نو یوز. وہ مہندی 1, مہندی 2, مہندی 3, جتنے بچپنے سے لے کے سارے دوست ہیں, وہ پوری ڈانس کی کوریوگرافی ہوتی ہے. اور برابر کے گھر میں جو احمد ہے وہ بیچارہ سنگل, شدید سنگل, وہ بیچارہ رات کو اس کو کچھ چھت کو دیکھ کے بیچارہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ برابر میں ایک فل لاؤڈ اسپیکرس پہ میوزک چل رہی ہوتی ہیں اور پورے رسومات ہوتی ہیں. بیکاز پیپل ایکچولی لک ایٹ میرج ایز اے ایونٹ. اس کے بعد
انہوں نے وہ نہیں کرنا ہوتا. اینڈ جیسے آپ نے بات کی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے. اور اٹس مور آف یعنی ہم لوگ جس طرح سے کرتے ہیں نا, ہماری سوسائٹی جس طرح سے کرتی ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. کپل کا کچھ نہیں پتا, صرف سوسائٹی کو دیکھنا ہے کہ ان کو خوش کرنا ہے, یا مطلب ایونٹ کو لائیولی بنانا, یا اس کو چار چاند لگانا, مطلب اسی میں لگے ہیں. اور لوگوں نے جتنا آپ پیسہ لگا لیں, جتنا کچھ کر لیں, اس کے بعد بھی جنہوں نے تنقید کرنی ہے وہ پھر بھی کریں گے, بولیں گے یار یہ ایسے نہیں, ایسا ہو جاتا. We've become the show off generation. اور We only do things for other people. بالکل اپنی ذات کے لیے, اپنے ریلیشن شپ کے وہی لیے. پیسہ اگر وہ اپنی ذات پہ خرچ کر لیں, اپنے اس پہ کر لیں, تو کتنا پروڈکٹیولی وہ چیزوں کو کر سکتے ہیں. اچھا, ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو آ رہا ہے ایونٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بڑا نارمل ہو رہا ہے, نارمل ہو گیا ہے. اور میں نے اچھے اچھے اسکولوں میں دیکھا, اچھے اسکولوں میں سلام آرات کہ میں نے موسٹ لبرل اسکولز میں نے پڑھایا ہے, تو وہاں پر بھی اس کو نہیں کرتے, بیکاز آف کورس ناٹ آن اے ریلیجیس لیول بٹ آن اے ویری اسکول پالیسی اور ایتھیکل لیول ان کو پتہ ہے کہ یہ بدتمیزی ہوگی, اور اگر یہ اجازت دے دیں تو کل کو پیرنٹس آ جائیں گے کہ وائی ڈڈ سم رینڈم گائے ہیڈ دا لبرٹی اور فیل اٹ واز اوکے کہ وہ اسکول میں ہماری بیٹی کو چاکلیٹس دے. بٹ سم اسکولز ایکچولی ان اے ڈفرنٹ وے کرتے ہیں. دیکھیے ہم ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں کہ ہمارے پاس خوشی, غم, کلیکٹیو سیلیبریشن, کلیکٹیو خوشی اور مایوسی, سب چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی ہے. ہم اس لیے اس کو نہیں لے کے آتے کیونکہ جب ایک رسم آتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے طور طریقے لے کر آتا ہے. اچھا, ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں مختلف متس ہیں, اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی, بٹ کچھ چیزیں ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں ریگارڈنگ جو جس زمانے میں لوگ بہت زیادہ جس سوسائٹی کے لوگ فارمنگ میں تھے, تو وہ جو لوپکس ایک گاڈ ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ فارم اور کھیتی باڑی لوگوں کو ہارویسٹ دیتا ہے وغیرہ, ان کا جو بلیف تھا, جو کفری بلیف تھا, اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ فیسٹیولز کرتے تھے. اس میں ان کے لیے تھا کہ ویمن کو ایز اے گفٹ دینا, اس میں ان کو ایز اے لائک ان کے اوپر بلڈ سیکریفیشل جو اس قربانی پہ دیا جاتا تھا ان کو وہ کیا جاتا تھا. کرسچن جو چرچ تھا اس نے کافی کوشش کی کہ اس کو ان جو سیکریفائسز کے جو نام دیے ہوئے تھے ان کو ہٹا کے سینٹس کے نام ڈال دیے جائیں. اینڈ ایونچولی دین 1800s میں اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ اس طرح سیلیبریٹ کیا کہ پہلے ویلنٹائن کارڈس چھپے. یو نو دا پوائنٹ از دین اٹ اسٹارٹیڈ ان ٹو دس انٹائر economy, capitalist economy supporting thing where people actually now take out products. اور یہی جنریشن کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ریگارڈلیس آف واٹ ایور دا بیک گراؤنڈ, آپ بولیں ویلنٹائنز ایک بندہ تھا, وہ لوگوں کی شادیاں کراتا تھا, جب لوگوں کو شادیاں کرانے سے منع تھا تو اس کو امپریزن کر دیا تھا, کچھ لوگوں نے بولا اس کو کسی سے محبت ہو گئی تھی. دیر آر سو مینی اسٹوریز اٹیچ ٹو اٹ, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ دیکھیے جب بھی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں کنفرمیشن نہ ہو وہ تھرو آؤٹ ٹائم ڈفرینٹ صورتیں بدلتی ہے. آپ کے پاس ایک دن نہیں ہے, آپ کے پاس رسپانسبلٹی کی ساری زندگی ہوتی ہے. ایز اے لانگ ایز آئی ایم الائیو, لوگ جو ہے نا اپنی زندگی میں ایکسائٹمنٹ چاہتے ہیں, دے لیک ایکسائٹمنٹ, دیٹ از دا ریزن وائی دے فال ان ٹو حرام ریلیشن شپ. لوگ ایک شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ چیٹنگ اس لیے کرتے ہیں بیکاز دے فیل دیٹ دے آر لیکنگ دیٹ ایکسائٹمنٹ ان دیئر لائف and they go for it. Why? Because ہم نے اس جنریشن کو فن, ایکسائٹمنٹ ایز اے فلفلمنٹ آف ہیپینس کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. اکثر ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں یار افیئر چلا رہے ہیں, چلو یار وہ سر تو نہیں کھپے گا نا, شادی کرو, رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی کرو. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جو صحیح مرد ہوتا ہے نا, جو صحیح مرد ہوتا ہے, بیکاز آئی اسپیک آن بہاف آف مین, وہ ان سب پابندیوں کے باوجود, رسپانسبلٹی کے باوجود اس ذمہ داری کو لیتا ہے. جو مرد نہیں ہوگا نا وہ حرام کی طرف جائے گا, اور جو حرام کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر یو انڈرسٹینڈ, اس کے اندر وہ جگرا نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری لے گا. کل کو اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اور اگر آپ کو بچہ ہونے لگا ایک حرام کام کی وجہ سے, وہ انسان اس کی ذمہ داری نہیں لے گا unless اس کو لا کی طرف سے باؤنڈ کیا جائے. اینڈ یو ہیو دس ایگزامپل ابروڈ, وہ کہتے ہیں نا, وہ کوئی جوک تھا جہاں پہ وہ چادر یوں کر رہے تھے اینڈ ایک دم سے یوں کرتے غائب ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ کتنی پرسنٹیج آف فادرز ہیں جو یہ جوک کر کے چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہی نہیں, بچہ بولتا ہے کہ ابھی شاید ابو آئیں گے, تو ان کے ابا اسی طرح سے بھاگ جاتے ہیں. تو کبھی وہ رسپانسبلٹی لینے والے نہیں ہوتے, اور ان کی ریلیشن کیا ہوگی ہے کہ نوک کیا, ہیلو جی آئی ایم ہیئر ٹو پک اپ مائی کڈ, تو ماں بولتی ہے ٹھیک ہے, اٹھایا بچے کو, اٹھایا واپس رکھ دیا, ٹھیک ہے,
I'll be back next week. I'll come and pick him again. There was this a funny movie clip about him. I had to pick him again. That's how the responsibility is. What they don't understand is بچوں کو love کا احساس ہوتا ہے when you play with them. You not just spend time with them, but you play with them. They realize that you love them. This is the very element جو بچوں کی شروع کی برین ڈیولپمنٹ میں کام ہوتی ہے. آپ کے screwed up relationships, آپ کے screwed up تجربات, ایکسپیریمنٹنگ کہ آپ 20 لوگوں سے ریلیشن شپ کرتے ہوئے آ رہے ہو اور اس کے بعد آپ کے بچے کو فادر بھی نہیں مل رہا, ماں بھی نہیں مل رہی, ہر کوئی اپنی زندگی انجوائے کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کی زندگی میں جو لیک آف برین ڈیولپمنٹ ہوگی اس لو کے سیکشن میں, وہ آگے جا کے کیا انسان بنے گا, وہ کیا محبت دے گا, اس کی کیا سیلف اسٹیم ہوگی. اینڈ آج آپ کے پاس اس طرح کے تجربات, اس طرح کے ینگسٹرز 14-15 سال کے, وہ اس محبت کے نام پر فول گیمز کھیلتے ہیں, اور جو ان کی زندگی میں جو اسکارڈ فار لائف والا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے وہ آگے نکلتے نہیں. کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں فار اے گرل ہو دے ہارڈلی نیو فار لائک اے فیو ایئرس. اینڈ ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے, از یور لائف یور بلانگنگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں خوشی حاصل نہیں کر سکتے. And that is the only thing we need to make our generation understand. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم ہاؤ ڈو وی فنکشن, ہمارے کیا جذبات ہیں, ہم کس طرح سے سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قرآن میں احکام دیا ہے نا کہ اس طرح سے کرو اس طرح سے نہ کرو, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اور جب ہم اس احکام کو نہیں سنتے, پس سے پش ڈال دیتے ہیں اور اس کو اس کی لمٹس کو کراس کرتے ہیں, دین وی فائنڈ آور سیلوز ان ٹربل. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح میرے بھی ایکسپیرینس میں جو تھے ساتھ کے بیچ میٹس یونیورسٹیز میں, تو یہی تھا, چھوٹی سی بات تھی کہ کوئی فلاں کوئی شیڈیول مانگنا تھا کسی فیمیل اسٹوڈنٹ سے, فیلو جو بھی بیچ میٹ سے, بس وہاں سے بات شروع ہو گئی, معاملہ بہت آگے تک چلا گیا. ظاہر ہے فیلنگس ہوتی ہیں آپس میں, آپ پرائیویٹ میں بات کر رہے ہیں فون کے تھرو یا ایون فزیکلی, تو دیر از اے ریزن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از اسٹاپنگ یو فرام ایون دیٹ سنگل میسج. وہ ایک میسج کے تھرو جو ہے نا وہ ایک بات اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ جا کے جذبات میں بدلتی ہے. اور وہی بات ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اسکارڈ ہو جاتا ہے انسان, مے بی اسکارڈ فار لائف, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک انسان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیریڈ گزارا ہے, اور ایک ایکسچینج آف فیلنگز ہوتی ہیں. ظاہر انسان ایموشنز ڈیولپ کر لیتا ہے, اینڈ ظاہر انسان ہیومن از اے ایموشنل بینگ, تو اس کے ظاہر ایموشنز تو ڈسٹرب ہوں گے اس طرح سے. اور چاہے ریلیشن شپ ہو چاہے شادی کی بات ہو رہی ہے, اوبیسلی یہ ہم لو کی اس پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ مرد اور عورت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو آپ بائنریز کی بات نہیں کر رہے؟ میں کہنے کا مقصد تھا کہ جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپس کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں, اممیچورٹی کا عالم یہ ہے کہ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں صبح شام بیٹھ کے, کہ میں حیران ہوتا ہوں. اتنے ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں, آپ حلال و حرام کو چھوڑ کے بھی ویسے دیکھیں نا, لڑائیاں کن باتوں پہ ہو رہی ہیں. تم نے مجھے اس طریقے سے ویلیو نہیں کیا, تم نے مجھے یہاں پہ میسیج نہیں کیا, تم نے میری برتھ ڈے کو یاد نہیں رکھا, تم نے اس دن مجھے کوئی کچھ گفٹ نہیں کیا, فلانے کو اس سے زیادہ بڑی چیز اچھی چیز گفٹ ہو گئی, اس کو یہ گفٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. دا وے یو لکڈ ایٹ ہر, دا وے یو ڈڈنٹ ہولڈ مائی ہینڈ, اس کو دیکھا ہے وہ کس طریقے سے آپس میں چلتے ہیں, ماشاء اللہ کپل گولز. مطلب اس قسم کے خرافات ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ تم جس گناہ کے اندر پڑ رہے ہو اور جس حلال کو تم مشکل سمجھ کے اس سے بھاگ رہے ہو, اور اس کے بعد تم حرام کے اندر پڑ رہے ہو, وہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے کہ تم امی ابو سے پیسے چوری کر کے لے کے آتے ہو پاکٹ میں, وہ تم جا کے اس کے اوپر خرچہ کرتے ہو. اس کے باوجود ایک تھینک لیس قسم کی آگے سے ایک ایٹیٹیوڈ, اور اس کے باوجود آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اٹس ناٹ گونا لاسٹ. آپ جب بھی لڑکا لڑکی سے پوچھیں گے نا کہ شادی کرنی ہے, ہاں کریں گے, لیکن جیسے آپ سیریس بات کریں گے نا, اور نہیں ابھی نہیں, ابھی امی ابو نہیں مانیں گے, اٹس ٹو ارلی, وی ہیو ٹو نو ایچ ادر بیٹر, اور وہ وہاں پہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو بات ہی ساری کی ساری ٹائم پاس. میسج آتا ہے کہ جانو میں سو رہی تھی
اور وہ آنٹی شائستہ آئیں اور انہوں نے میرے انگلی پہ انگوٹھی پہنا دی. اب میں بات توڑ نہیں سکتی. اب سوری, پلیز بلاک می. تمہارے سارے ایزی لوڈ اب میں نہیں واپس بھی نہیں کر سکتی. بائی بائی. ٹن ٹون 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 ٹون. بیچارہ وہ بولتا ہے ہیلو واٹ جس ہیپن. بس پھر ہارٹ بریک, وہ بیٹھے ہوئے ڈپریشن میں, پھر وہاں سے نشوں میں چلے جاتے ہیں کئی دفعہ. تو مطلب یہ اللہ سبحانہ وتعالی دیوداس مووی دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ بن گئے ہیں, شاہ رخ خان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ میسیجز ہیں کہ دیکھ لو بھائی کہ جب تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں اس حرام سے حلال کی طرف واپس جاؤں گا, تو یہ بات یاد رکھو کہ کبھی بھی اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی دا مینس. اگر آپ غلط مینس استعمال کر رہے ہو کہ میں آخر میں اچھا کام کر لوں گا, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کو وہاں پہنچنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے, آپ کو وہاں تک کی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں ہے. اور جب بھی آپ نے ایسے بندے کو چوز کیا ہو از کمپرومائزنگ آن ہز اور ہر دین, آپ نے اس کو لائف پارٹنر کے طور پہ چوز کرنے کی بات کی, آپ نے اس کے زندگی گزار, محبت کے جذبات آپ نے ایسے بندے کے ساتھ جوڑے, تو یاد رکھیں جو بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو رہا, آپ کے ساتھ خاک سنسیئر ہوگا, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو زندگی دی ہے, جس کو ماں باپ دیے ہیں, جس کو شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز سے نوازا ہوا ہے, اس کو انٹلیکٹ دیا, ہر چیز دی ہے, وہ ان کا شکر گزار ہو کے کبھی بھی فرما برداری نہیں کر رہا, اور کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیٹیڈ ریلیشن شپ کے اندر ڈالنا ہی نہیں چاہ رہا, کوئی بات ماننی نہیں, ہاں بس ہاں مسلمان ہوں بس ڈالنے نہیں جا رہا. وٹ میکس یو تھنک جو آپ اس کو 2 مہینے پہلے ملی ہو یا ملے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر رہے گا آگے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے ہی اس کو بہتر آپشن نظر آئے گی آپ سے, ہی اور شی از گونا موو آن, اور وہاں پہ بات ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں, اپنے ساتھ بیوقوفی نہ کریں, اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, مطلب میں نے پرسنلی دیکھا ہے جتنے بھی لوگ ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں نا, وہ ایکچوئل فیلنگز عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کم ہوتی ہیں. عمومی طور پہ نا وہ پیئر پریشر ہوتا ہے, زیادہ وہ پیئر پریشر ہوتا ہے کہ یار سب کر رہے ہیں تو میں کیسے نہیں کروں, ٹھیک ہے, میں کیا, لڑکے نہیں کہتے کتنی دفعہ تمہیں کوئی لڑکی نہیں پسند, نہیں بھائی تو مرد نہیں ہے, تو لڑکا نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, مذاق اڑاتے ہیں, ٹونٹ کرتے ہیں. گرل فرینڈ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس, تمہاری کیوں نہیں ہے, کیسے نہیں ہو, سوال کیسے, یہ کیسے ہو گیا, اور مطلب اس کی مردانگی کے اوپر شک کرنا, پھر اس کا مذاق اڑانا, وہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے نا وہ کہے گا آپ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. اور کتنی مرتبہ ہوتا ہے آپ کو کوئی نہیں بھی پسند ہوگا نا, آپ کی دوست جو ہوگی نا وہ آپ کو بول کے ہر وقت, آپ کے دوست آپ کو ہر وقت بول کے نا آپ کے ذہن میں کچھ ڈال دیں گے, آپ سوچنا شروع کر دو کہ اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ فیلنگس ڈیولپ کر ہی لوگے. ناٹ جسٹ دیٹ, ایک ہمارے جو پیئر پریشر کی آپ نے بات کی نا, بچوں کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یس بسائڈز مائی پیرنٹس آئی ایم لو بائی سم ون. ٹھیک ہے, تم لوگ مجھے اٹینشن نہیں دیتے, بٹ آئی ہیو اے بوائے فرینڈ, آئی ہیو اے گرل فرینڈ, آئی ہیو سم ون ہو ایڈمائرز می اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ یو. بہت سارے لوگ بولیں گے نا, تو دس اٹ میکس دم فیل امپورٹنٹ. تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی محبت کی بات کرتے ہیں, جب بھی شادی شدہ زندگی کی بات کرتے ہیں, محسنین غیر مصافحین, کہ احسان کیا ہے کہ ایک فورٹریس کی طرح وہ ریلیشن شپ میں کام کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کسی طرح کا بھی اسپریچول, کسی بھی طرح کا فزیکل ایموشنل ہارم نہیں آنے دیتے. اینڈ دیٹ از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومنین اور مومنات کی بات کرتے ہیں اور محسنین اور محسنات کی بات کرتے ہیں, کہ مرد اور عورت جو ان میں یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ لوڈ بیہیویئر میں نہیں پڑتے. They don't want, because they respect one another. They don't, belittle their spouse into getting into activities which they would not want the father or the mother of their children to be observed. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ, کہ وہ حرام سیکرٹ لورز نہیں بناتے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں بناتے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ if I honor myself, I would not allow myself to be sold for such cheap price, کہ میں یوز ہوں کسی کے سامنے. A lot of guys feel کہ we're not being used, we're using the girl. But at the end of the day, you are also being used. Absolutely. You are also going through that entire humiliation of being with someone emotional trauma, physically, monetary trauma, obviously. تو آپ وہ جو secret lovers بنا رہے ہیں, you need to own up to that love. دیکھیں اسلام میں محبت کی بات کی گئی ہے. You may feel like you want to spend the life with someone, but if you want to be able to do that, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ واقعی, then you take up that responsibility. You go through the process which is respectable. ٹھیک ہے, وہ یہ کورٹ میرجز میں جا کے شادیاں کرنے والے لوگ نہیں ہوتے وہ, because they bring someone in their life and they said that society needs to accept him or her.
And at the same time, I'm willing to take your responsibility to be able to not just be in this world, but I'm going to take you to Jannah myself, and we're going to strive together for it. اور بھی اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بند لگا دیتا ہے, ان کو باؤنڈ کر دیتا ہے کہ اٹس ناٹ جس طریقے سے آپ کو ویسٹ میں نظر آ رہا ہے, اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میں نظر آ رہا ہے, اٹس ناٹ لائک کہ مجھے کوئی اور اچھا لگ گیا تو ٹاٹا بائے بائے, مجھے کوئی اور اچھی لگی تو ٹاٹا بائے بائے. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر اس طرح ہوگا تو یہ جو آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے نا, اس کا کیا؟ آپ کو اسلام باؤنڈ کرتا ہے, اسلام پروٹیکشن دیتا ہے, مرد کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے, اسلام عورت کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے کہ جب بھی اف ایور یو ڈیسائڈ ٹو چینج یور مائنڈ تو اتنا آسان نہیں ہوگا. حضرت عمر سے آگے کسی شخص نے پوچھا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے آگے پوچھا کہ میں اپنی بیوی سے اب محبت نہیں کرتا, تو انہوں نے آگے سے جواب میں یہ اس کو کہا کہ کیا شادی کی کسی کے اندر کسی کے ساتھ شادی میں رہنے کے لیے کیا صرف محبت ہی ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ بس یہی. واٹ اباؤٹ آل دا سیکریفائسز دیٹ شی از میڈ فار یو, جو آپ کے بچوں کو اس نے پیدائش دی ہے, جو اس نے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا ہے, اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے لیے آ گئی ہے. واٹ اباؤٹ دیٹ؟ واٹ اباؤٹ میوچل رسپیکٹ؟ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم بس تمہیں محبت نہیں ہے, ابھی تم آگے چل پڑو گے. تو اسلام آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے اور یہ سیفٹی پرووائڈ کر رہا ہے, اور یہی سیفٹی نیٹ جب آپ کو ریلیشن شپس کے اندر نہیں ملتا تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, پھر ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپوزٹ جینڈر سے ایمان اٹھ گیا, جی مجھے تو عورتوں پہ یقین نہیں ہے, مجھے تو مردوں پہ یقین نہیں ہے, آل مین آر ڈاگز, یہ وہ. ہو آسکڈ یو ٹو گیٹ انٹو دیٹ یو نو, جسے آپ بولیں گے نا کہ اس بری سوسائٹی کے اندر, اس گند کے اندر آپ کو پڑھنے کا کہا کس نے؟ وہ شادیوں کی بات کر رہا ہوں, کلبز میں نشے کی حالت میں ٹورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں آل مین آر ڈاگس, اور اس طرح سے وہ پبز میں گرل فرینڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں بولتے ہیں کہ جو ہے کہ آل ویمن ایکچولی آر آفٹر منی. بھائی you surround yourself with the very energy that you yourself release. آپ انرجی جس طرح کی ہوگی, جس طرح کی انوائرمنٹ, آپ کیا پرہیزگار اور پارسا اور کیا کہتے ہیں نہایتی جو ہے غیر چھوئی ہوئی جو فیمیل ہے یا ہسبینڈ ڈھونڈ رہے in a highly inappropriate place and in a circle of friends who actually normalize immorality. They consider it to be cool. میں جم جا رہا تھا, لفٹ میں جو ہے نا یگسٹرز بات کر رہے تھے, and you know they don't realize it کہ جو ہے نا کہ yes dope is all the way, you know, not alcohol. Becoming alcohol addict is ویسے uncool. Dope is the way. میں بات کروں نا, یہ نشے کی حالت میں لڑکے لڑکیاں مطلب کس طرح سے گزرتے ہوں گے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ بڑے ہو جائیں گے, جب ان کے اپنے بچے ہوں گے, یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پھر زندگی کو چھپا دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری جو اس طرح کی غلطیاں ہیں لوگوں کے سامنے ہیں, اور پھر وہ چھپتے پھرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ اس کی کوئی بات وہ کرتا ہے. کتنا ہوتا ہے. اینڈ سو مینی پیپل, آئی ایم سوری ٹو سے, ہم نے کتنے لوگوں کو ہم نے یونیورسٹی میں دیکھا کہ وہ دے ور نون ایز اے جوک کہ یہ تو بس استعمال ہو رہی ہیں. And then you end up seeing them getting married, fine children. We go quiet because of the fact کہ چلو they have a life. But you know how open they were. Also with guys, کیا بولے یار یہ لڑکی کہاں پھنس گئی یار اس لڑکے کے ساتھ, صحیح بات, کہاں پھنس گئی لڑکے کے ساتھ. اینڈ اگر انہوں نے زندگی بدل کی تو ویل اینڈ گڈ, بٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا یہ. بٹ وہ جو شرابی اور ایک دم غلط جگہوں پہ جانا اور حرکتیں کرنا اور اپنی اسٹوریز ڈالنا, آپ کو لگتا ہے ایک دم سے ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, دین دے میک دا لائف آف دی ادر پرسن miserable. اور کچھ لوگ کمٹمنٹ کی وجہ سے کبھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز, چوز دا رائٹ پیپل. اینڈ واٹ کین بی بیٹر دین تقویٰ, اینڈ واٹ کین بی بیٹر دین تقویٰ. اینڈ تقویٰ از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو میک دیٹ پرسن fulfill your responsibility. And he may not have the world to give you, but that person will be willing to give everything they have to you. And that is what matters, because everybody is not going to have anything. And آپ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس بگاٹی ہو, سگار پینے والا ہو اور millionaire ہو, تو at the same time it's going to come with other costs as well if the taqwa is not going to be there. Absolutely, absolutely. اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پہ بھی شادی کی بات آتی ہے, اسپاؤسز کی بات آتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ میں اسپاؤسز کے بیچ میں جو ہے وہ مودت و رحمہ میں رکھوں گا بیچ میں وہ ڈال دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے جو کمپرومائزز کرنے ہیں وہ کیا کیا کرنے ہیں. کہ اگر تم اپنی اسپاؤس کے اندر کوئی بری چیز دیکھو تو پرہیپس اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی بھی ہوگی جس کو تم جانتے نہیں ہو, لیکن وہ بہت اچھی کوالٹی ہوگی.
perhaps you may not know it. تو یہ چیزیں کب آئیں گی؟ یہ چیزیں تب بھی آئیں گی جب آپ ایسے بندے کو چوز کرو گے جو آپ کو بھی ان ریٹرن ایسے ہی دیکھ رہا ہے, جو آپ کے بارے میں بھی ایسی ہی امیدیں لگا رہا ہے. اور اسلام آپ کو بہت زیادہ ریئلسٹک بناتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اسلام یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جس بندے سے آپ شادی کرو گے وہ بندہ جو ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ پرفیکٹ رہے گا اگر آپ نے دیندار بندے کو چوز کیا. نہیں, یہ بھی آپ کو اسلام نہیں سکھا رہا. اسلام آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ نے جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے کی قابل ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہی کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ کی تو انسان تو ہے خطا کا پتلا. انسان کا تو ورڈ ہی نسیاں بھول سے نکلا ہوا. انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. جس بندے کی بھی آپ بات کریں, جس بندے کے ساتھ بھی آپ ریلیشن شپ میں ہوں گے, چاہے کوئی بھی ریلیشن شپ, چاہے وہ دوستوں کا بھی ریلیشن شپ آپس میں, تو دیٹ ادر پرسن از گوئنگ ٹو ہرٹ یو. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ وٹ آر دوز پیپل دیٹ آئی ایم ولنگ ٹو گیٹ ہرٹ فرام. کیا بندہ اس قابل ہے کہ میں اس کی برائی کو برداشت کروں؟ کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس بندے کی طرف سے مجھے جو بھی ہارم ملے میں اس کو برداشت کروں؟ اور یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ یہ ڈیسائیڈ ایسے ہی ہوگا کہ جو بندہ اللہ سبحانہ سے ڈرنے والا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ صبر والا معاملہ کرنا ہے. ہم نے انہی لوگوں کو ہم نے چوز کرنا ہے, انہی لوگوں کو اپنے کمپینینز بنانا ہے, اپنے دوست بنانا ہے, اپنی زندگیوں میں انوالو کرنا ہے. تو جب کبھی بھی ہم یہ نہیں کریں گے, اور جس طریقے سے آپ نے کہا سیکرٹ لورز اور افیئرز اینڈ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ اینڈ سپرفیشل محبت جو کہ آپ کے ابو کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, تو اس کے ریٹرن میں آپ کو صرف اور صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ملے گی. دیز آر ناٹ مین, دیز آر بوائز. دیز آر ناٹ ویمن, دیز آر گرلز. They are not ready and for men are really relationships. those who actually are able to control their desires. Absolutely. And ہمارے پاس masculinity کو project کیا جاتا ہے جو اپنی desires کو given کر دیتے ہیں. They do whatever they want. They become animals. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے, جو پہلے کی قوموں کا ایک قصہ تھا جہاں پہ 3 لوگ تھے جو پھنس گئے تھے پتھر کے پیچھے غار کے اندر. اس میں سے ایک نے, جو پوری لمبی حدیث ہے, اس میں ایک جو تھا شخص, اس نے اپنی نیکی ظاہر کی. نیکیاں ظاہر کی کہ آئی ہیڈ دس کزن, میری کزن تھی, میں اس سے بڑی شدید محبت کرتا تھا کہ میں اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا تھا. میں اس کی محبت میں بالکل ہی انوالوڈ تھا, اور مجھے ایک موقع ملا کہ میں اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزاروں, اور میرے لیے میری پوری اپرچونیٹی تھی کہ میں اس کے ساتھ میں حرام کام کرتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں نے اپنے آپ کو روک لیا. اگر تیری نظر میں یہ نیکی تھی تو یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا تھا. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے میٹر آف حیا, کہ آپ کے دل میں کیا وہ حیا ہے یا نہیں ہے. حیا از ناٹ, اگین بار بار بولتے ہیں, خالی کلودنگ سے ریلیٹ نہیں ہے. کلودنگ کا لبادہ کوئی بھی اوڑھ کے اپنے آپ کو پورٹری کر سکتا ہے. حیا دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ یار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں اپنی حیا رکھوں یا نہ کروں. اسی لیے جو ینگسٹرز ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, کہ جب اگر ان سے کوئی فاحشہ کا کام ہو جائے, فحش کا کام ہو جائے, یا ان سے کوئی ظلم ہو جائے اپنی نفسوں کے اوپر, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. دیٹ از دا ہول تھنگ, دیٹ اللہ آئی ایم ویک, اینڈ ان کے لیے فاستغفروا لذنوبہ, وہ اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتے ہیں. یا اللہ آئی ایم ویک, ٹو نو دیٹ سم تھنگ از رانگ, ٹو نو دیٹ سم تھنگ از رانگ. تو اگر آپ اپنے گناہوں کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندگی میں سکون دے دے گا, آپ کو کوئی بہتر بدل دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو سب سے پہلی بات میں ہمیشہ یہ کہوں گا, دیکھیے لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. دیر آر ریزنز وائی یو ناٹ سپوز ٹو گو نیئر سرٹن باؤنڈری. اٹ از ناٹ پاسبل. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ ان کی طرف انکلائن تھے اور وہ ان کی طرف انکلائن تھی. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتے. اتنا بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے یہ, اور اس لیے اللہ سبحانہ کسی وجہ سے کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ اللہ سبحانہ نے جب شہوات کی بیوٹیفیکیشن کی بات کی تو اس میں سب سے پہلے ویمن کی بات کی, اینڈ ہاؤ ویمن آر ہیوج ٹیسٹ آف فتنہ فار مین. یہ اللہ سبحانہ نے قرآن میں خود ذکر کیا, اللہ کے رسول نے یہ ذکر کیا. تو آپ یہ دیکھیے اٹس ناٹ a sensible person never allows themselves to go to a particular boundary where they test themselves. اس لیے سد و ذرائع کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز حرام کی طرف لے جاتی ہے اس
چیز کی طرف جانا بھی, اس راستے پہ جانا بھی آپ کے لیے منع ہوتا ہے. Absolutely. اور جو چیز آپ کو حلال کی طرف لے جاتی ہے, جو آپ کی جب واجب کی طرف لے جاتی ہے, اب اس کو واجب کے لیے وہ راستے کو ایکوائر کرنا بھی آپ کے لیے واجب ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ایسی ٹیمپٹیشنز میں, اسی لیے سیگریگیشنز, بیکورڈ سمجھو جو سمجھو, unnecessary interactions, purposeless interaction, unnecessary conversations, ڈیولپ ہو رہی ہیں فیلنگس, باتیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. وائی ڈو یو تھنک شیطان از سٹنگ ڈاؤن, enjoying, waiting for you to pray Isha? What is he doing? He's making sure that you get disconnected with Allah subhanahu wa ta'ala. And the way you get disconnected is when you go and cross that boundary جو اللہ subhanahu wa ta'ala نے منع کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اگر آپ سکون چاہتے ہیں زندگی میں. If you want to understand, دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, if you want to understand the hard way, then experience it. go ahead. عقل مند آدمی تو وہ نا دوسروں کے ایکسپیرینس سیکھے. اتنی سی زندگی ہے, اس میں سے سب کچھ ایکسپیرینس کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہے, ساری ٹھوکریں کھا کے. You get traumatized for the whole life. مطلب کافی ایکسپیرینسز لوگوں کے سننے میں آتے ہیں, جیسا میرے ساتھ بھی لوگوں کے ایکسپیرینسز جو انہوں نے شیئر کیے تھے. تو یہی ہوتا ہے, وہ معاملات میں پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ, جب پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے پھر بولتے ہیں یار کر دو کچھ. اور مطلب اتنا لٹرلی وجی بھائی ان کی پڑھائی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے, ان کا مطلب سونا, ہر چیز, مطلب زندگی کا سکون اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. بالکل پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ نا, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, کیونکہ ایک جگہ ظاہر ہے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے اور مطلب سمجھ نہیں آتا, وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بولتا ہے بھائی رک جاؤ, آسان طریقہ. وہی بات آپ کی والی بات ہے, if you don't learn the easy way then learn the hard way. Be our guest. پھر وہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے تھے کہ میں تمہارے لیے چاند لے آؤں گا, ستارے لے آؤں گا, اور پھر بعد میں شادی کے بعد دکان سے 1 کلو دہی لانے میں زندگی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. سو لرن ٹو ٹیک اپ رسپانسبلٹی. چاہیے آج کے لیے آئی تھنک ویل اینڈ اٹ اوور ہیئر اینڈ کنکلوڈنگ اٹ ٹو دا فیکٹ دیٹ ہماری ینگ جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے دیٹ پلیز میک پیپل ریئلائز دیٹ یو آر ناٹ کمپلیٹ بیکاز some individual likes you or loves you. If you really want to be able to acquire that completion of yourself, then acquire it the way it's supposed to be acquired. اس کے علاوہ اگر آپ کرو گے of course it will lead you to a certain experiences جس سے آپ کو واپس آنا مشکل ہو جائے گا. And it's not just our teens but a lot of adults go through it as well. شادی شدہ لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کو ایکسائٹمنٹ چاہیے, اپنی اس شادی میں ایکسائٹمنٹ کو کریٹ کریں, ورک ٹوورڈز اٹ, کیونکہ ہر وہ چیز جب آپ کے سامنے پرانی ہو جائے گی آپ ایونچولی اس سے بھی آپ بور ہو کے آپ دوسری طرف چلے جاؤ گے. اینڈ دس از ناٹ واٹ اسٹیبلٹی از. لرن ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے کمٹمنٹ, لرن ٹو بی ایبل ٹو go through that relationship through thick and thin, and it's not always going to be a happy lifestyle. And آپ کی زندگی is beyond the stars. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنہ ایک رکھا ہے, and جنہ is where we need to aim. and وہاں پہ کوئی نہ مایوسی ہے, نہ ناراضگیاں ہیں, اور نہ مشکلات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اور شادی از ناٹ یور الٹیمیٹ گول. شادی از سم تھنگ تھرو وچ یو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹس سم تھنگ ٹو برنگ سکون ان یور لائف. اور زندگی کو سکون کی طرف بڑھائیے, اپنی زندگی کو مسائل کی طرف نہ لے آئیں. لوگ شادیوں سے اس لیے دور بھاگتے ہیں کیونکہ اپنی زندگی میں وہ مسائل کے طور پہ لے آتے ہیں سکون کی سے بڑھ کر. تو زندگی میں سکون لانے کی کوشش کیجیے, اور شادی سکون کے لیے رہیے. تو ایسے لوگوں کا چناؤ کریں, ایسے لوگوں کو پسند کریں اپنی زندگی میں جو آپ کی زندگی میں سکون لانے والے ہوں. گیو پرائیورٹی ٹو سکون اوور ایستھیٹکس, unnecessary aesthetics, and be able to see where your happiness is and where your peace and comfort is, rather than going for something which is going to be, because آپ کو ویسے ہی باہر کے بڑے مسائل برداشت کرنا ہے. گھر میں آ کے بھی آپ برداشت کرو گے, آپ میاں سے برداشت کر رہے ہو, بیوی سے برداشت کر رہے ہو, تو انسان واقعی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک بوڑھے آدمی کی یا بوڑھی عورت کی ایک تصویر تھی, تو اس میں میرج از ناٹ اسٹریسفل ایٹ آل. اسٹیو ایٹ 28 years old. تو ڈونٹ کیچ یور سیلف ایجڈ بفور یور ایکچوئل ٹائم. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو خیر کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کے دل بدل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ذریعہ بنائے کہ لوگ کسی بھی حرام یا غلط کام کا پلان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے تک پہنچانے والا بنے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک اعمال کا ذریعہ بنائے,
And inshallah ta'ala, next Friday with another podcast, we'll be meeting you guys again. So jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.